اسٹڈیز میں تو ہمیشہ ہی اچھا رہا ہے۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اتنے سال کہاں رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ امی کچھ اور کہتی میں بول اٹھی، امی میں کھانے کی تیاری کرتی ہوں، وقت ہو رہا ہے۔ بیٹا پہلے میرے پاس بیٹھو نا، صفیہ آنٹی نے کہا۔ نہیں، یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، واقعی کھانے کا وقت ہو رہا ہے، اسے اب کھانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے، امی نے کہا۔ مگر سعیدہ، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، صفیہ آنٹی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اتنے سال بعد تم آئی ہو اور میں تمہیں صرف چائے پر ٹرخا دوں، یہ ناممکن ہے، امی نے کہا۔ ذرا مہر کے ہاتھ کا کھانا کھانا، پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ تم کفران نعمت کر رہی تھی، امی نے میری تعریف کی۔ آنٹی صفیہ نے بے اختیار مجھے دیکھا۔ اگر مہر کے ہاتھ کے کھانے کی بات ہے تو ٹھیک ہے، پھر میں کھانا کھا کر ہی جاؤں گی، صفیہ آنٹی نے خوش دلی سے کہا۔ میں مسکراتے ہوئے لاؤنج سے باہر آ گئی۔ مہر دوسری لڑکیوں سے مختلف ہے، میں نے وہاں سے نکلتے نکلتے آنٹی صفیہ کا جملہ سنا۔ میں مسکرا دی۔ میں نے یہ جملہ اپنی زندگی میں اتنی بار سنا تھا کہ اب اگر کوئی میرے بارے میں یہ جملہ نہ کہتا تو میں حیران رہ جاتی۔ عام لڑکیاں، صوبیہ اور ان جیسی دوسری عام لڑکیاں میں جانتی تھی، میں ان سب سے مختلف تھی اور مجھے اس مختلف ہونے پر فخر تھا۔ میں دوسری لڑکیوں کی طرح ایسے بہت سے کام نہیں کرتی تھی جو وہ اپنی زندگی کا ضروری حصہ سمجھتی تھی۔ مجھے کنزرویٹو اور نیرو مائنڈ کا لیبل اپنے اوپر لگوانے میں کوئی عار محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اگر جسم کو مہذب طریقے سے ڈھانپنا، عبادت کرنا، ان عادات اور حرکات سے دور رہنا جن سے دور رہنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، کسی کو مجھے کنزرویٹو اور نیرو مائنڈ قرار دینے پر مجبور کرتا ہے تو پھر مجھے اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ میں خوش اور مطمئن تھی کیونکہ مجھے یقین تھا خدا مجھ سے خوش اور مطمئن تھا۔ ان دنوں میری زندگی ایک سیدھی لکیر کی مانند تھی، رولر کے ساتھ کھینچی گئی ایک سیدھی لکیر۔ بیچ میں کہیں کوئی ٹیڑھ، کوئی خامی تھی ہی نہیں، اور میرے ماں باپ کو مجھ پر فخر تھا۔ فخر ہوتا بھی کیوں نہ، میں ان کی اکلوتی اولاد تھی اور اس اکلوتی اولاد کی انہوں نے حتی المقدور اچھی تربیت کی تھی، اور یہ تربیت میری شخصیت میں نظر آتی تھی۔ اس دور میں میرے جیسی لڑکیاں کم ہوتی تھیں اور جو ہوتی تھیں وہ اپنے ماں باپ کے لیے اسی طرح قابل فخر ہوتی تھیں۔ میرے لیے تب یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ میں کسی ایسی چیز پر یقین نہ لاتی جو میرے ماں باپ مجھ سے کہتے، کوئی ایسی بات نہ مانتی جو وہ چاہتے، کوئی ایسا کام کرتی جسے وہ ناپسند کرتے۔ میں ان کی ہر بات کو پتھر کی لکیر سمجھ کر مانا کرتی تھی، بلکہ شاید اس سے بھی بڑھ کر۔